لوگ اس وقت کفر اور شرک میں مبتلا تھے. لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت پر ڈٹے ہوئے تھے، فرائض کے تارک تھے، رب کے احکام کو پسے پش ڈالنے والے تھے، صدقات و خیرات کی طرف توجہ نہ کرنے والے تھے، مسافروں پر حملہ آور ہونے والے ان کے مال کو لوٹتے، انہیں تنگ کیا کرتے، ان پر کنکریاں پھینکا کرتے، ان کی عزتوں کو لوٹا کرتے، انہیں خیب و خاسر کیا کرتے. یہ ان کا کام تھا. دوسروں کی تحقیر کرنا، حقارت سے پیش آنا، دوسرے کو چھوٹا دکھانا، سدومیوں کا یہ کام تھا. یہ نہیں کہنا چاہیے لوتیوں کا یہ کام تھا. لوط علیہ السلام تو نبی ہیں، یہ نہ کہا جائے لوتیوں کا یہ کام تھا، کہا جائے سدومیوں کا یہ کام تھا. وہاں پر سدومیوں کا کام کہ وہاں پر دوسروں کی حقارت کرنا، کبوتر بازی کرنا، شراب نوشی کرنا، دوسروں کی عزتوں کو لوٹنا، مونچھوں کو بڑھانا اور اپنی داڑھیوں کو ترشوانا، یہ ان کا کام تھا. اور پھر وہاں پر سب کے سامنے ننگے ہو جانا، یہ ان کا کام تھا. سب کے سامنے ایسی حرکات و سکنات کو اختیار کرنا جو بےہودہ قسم کی ہوں، یہ ان کا کام تھا. ان کا کام تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ عمل معکوس کیا کرتے، جو اللہ جل جلالہ نے جن راہوں پہ جانے کا حکم دیا غلط راستوں کو اختیار کرتے. ہم جنس پرستی ان کے رگ رگ ریشہ ریشہ میں پڑ گئی، مخالفت کیا کرتے. اب یہاں پر یہ سارے وہ کام، ریشم کا لباس پہننا ان کا کام. اب ذرا غور کریں، یہ جتنی چیزوں کا ذکر کیا اس عصر حاضر میں غور کریں. کیا شرک خفی کی صورت میں آگے نہیں پنپ رہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ تو پڑھا جا رہا ہے، مگر کیا سنتوں کی مخالفت نہیں کی جا رہی؟ کیا صدقات و خیرات دیتے ہوئے اپنی شہرت کو پہلے نہیں رکھا جاتا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے؟ کیا اس دھرتی پر اس دور کے اندر کیا مسافروں پر ظلم و ستم نہیں کیا جاتا؟ جب کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ لوگوں کو بچانے کی بجائے کیا مال نہیں لوٹتے؟ کیا ان کے تن بدن کے کپڑے نہیں اتارتے؟ اگر وہ کبوتر بازی کیا کرتے تھے تو آج کتنے کبوتر باز ہیں جو آج نظر آتے ہیں. اگر وہ شراب نوشی کیا کرتے تھے آج کتنے اڈے ہیں جہاں پر شراب بکتی بھی ہے، پی بھی جاتی ہے اور تلقین بھی کی جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں اگر وہ پہلے ننگے پھرا کرتے تھے آج کتنے لوگ ہیں اپنی پینٹ پتلون کو کہاں تک نیچے تک لے گئے. مسجدوں کے اندر سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو آدھے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ نے لباس دیا مگر وہاں پر انہوں نے جگہ جگہ سے اپنی پینٹوں کو چیر اور پھاڑ دیا، ننگے نظر آتے ہیں. لباس ہونے کے باوجود جگہ جگہ سے انہیں پھاڑ دیا جاتا ہے. بلکہ فیشن یہ بن گیا، نئی پینٹ خرید کے لاؤ، جگہ جگہ سے پھٹی ہوتی ہے، پہلے واپس کر دیا جاتا کپڑا، مگر آج شوق سے نوجوان گلے سے لگا رہا ہے. اگر وہ لوگ اس دور کے اندر وہاں پر ہم جنسی کو اختیار کیے ہوئے تھے، آج کتنے اڈوں پر یہ کام ہو رہا ہے، کتنی گلیاں اور محلے اس کے ساتھ برباد ہو رہے ہیں. پہلے وہ عملے معکوس کیا کرتے اپنی بیویوں کے ساتھ، اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے راستوں کے بجائے ہٹ کر چلا کرتے. آج کیا کچھ نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت نے برباد کیا، اور برباد بھی یہاں تک کہ وہاں پر ان بستیوں کو اللہ جل جلالہ نے وہاں پر جبریل امین کو حکم دیا، اب یہ لوگ سنبھلنے والے نہیں ہیں. فرمایا جبریل اپنا ایک پر ان بستیوں کے نیچے ڈال دیا گیا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اور وہاں سے ان بستیوں کو اکھاڑ دیا گیا اور اکھاڑ کر آسمانوں تک اسے لے جایا گیا. ان بستی والوں کے مرغوں کی اور کتوں کی آوازیں آسمان اول تک سنائی دیتی، اور رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ جبریل یہاں سے انہیں نیچے پٹک دے. الٹا کر کے پٹک دیا گیا، انہیں برباد کر دیا گیا، انہیں تہو بالا کر دیا گیا.